2009 میں کچھ گھریلو اختلافات کی بنیاد پر میرے والد صاحب نے میری والدہ کو گھر سے نکال دیا تھا، اور والد صاحب کے روکنے کے باوجود میں ماں کے ساتھ گھر سے نکل آیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے غیر لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں یہی سوچ کر ماں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا کہ اگر کوئی میری ماں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں مر جاؤں گا یا اسے مار دوں گا۔ آج بھی سوچتا ہوں تو رو پڑتا ہوں کہ جب میری ماں کو گھر سے نکالا گیا تھا تو میری ماں کے سر پر دوپٹہ تک نہ تھا۔ گاؤں کی ایک عورت جو کہ ذات کی موچی تھی، انہوں نے میری ماں کو دوپٹہ اور لاہور جانے کے لیے 500 روپے کرایہ دیا تھا۔ جب میری ماں دوپٹہ اور کرایہ پکڑ چکی تو میری ماں نے اس عورت سے ایک روٹی بھی مانگ لی، مگر نہ جانے کیوں روٹی مانگتے وقت میری ماں ایک بار پھر سے زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں آج بھی بھیک پہ ملی ہوئی روٹی کا قرض نہیں اتار سکا۔ میری ماں نے مانگی ہوئی روٹی بس میں بیٹھنے کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی۔ ہم لاہور ماموں کے پاس پہنچے۔ تقریباً 1.5-2 سال ماموں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا، اور پھر کچھ وجوہات کی بنا پر ہم لوگ کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جب کرائے کے گھر میں شفٹ ہوئے تو مالی حالات پہلے ہی ٹھیک نہ تھے، وہ اور بھی خراب ہو گئے۔ میری ماں نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کیا، اور ساتھ سیکنڈ ٹائم لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی کالج کے بعد ایک برگر سٹال میں کام کرنے لگا، مگر اس کے باوجود ہم دونوں ماں بیٹا اتنا نہیں کما پاتے تھے کہ گھر کا کرایہ اور بل وغیرہ ادا کرنے کے بعد گھر کا راشن بھی خرید سکیں۔ ایک دفعہ میری والدہ صاحبہ کے سر میں درد تھا اور ہمارے گھر میں 10 روپے بھی نہیں تھے کہ میں پیناڈال کی گولیاں ہی خرید سکوں۔ اسی شام ایک عورت جن کے گھر میں میری ماں بطور ملازمہ کام کرتی تھی آئی اور 600 روپے دے گئی۔ آج بھی اچھی طرح یاد ہے، اس دن ہم دونوں ماں بیٹے صبح سے بھوکے تھے، گھر میں آٹا تک نہیں تھا کہ روٹی بنا لیں۔ جب پیسے آئے تو میں نے 100 روپے اٹھا لیا تاکہ ماں کے لیے گولیاں لا سکوں، مگر میری ماں نے یہ کہتے ہوئے مجھے روک دیا کہ ان کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے۔ پیسے لیے اور مجھے ساتھ لے کر گھر کا سامان خریدنے چلی گئیں۔ مجھے امید تھی کہ 10-20 روپے بچ جائیں گے تو میں ماما جان کے لیے پیناڈال خرید لوں گا، مگر جب حساب کیا تو 675 روپے بل بن گیا۔ ہم ماں بیٹا اوپر والے 75 روپے ادھار کر کے گھر آ گئے۔ مارکیٹ سے واپسی آتے ہوئے راستے میں ایک شادی ہال آتا تھا۔ جب اس شادی ہال کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بارات آئی ہوئی تھی۔ دولہے کے سامنے بینڈ باجے والے کھڑے تھے اور لوگ دولہے پر پیسے پھینک رہے تھے۔ میں بھی لوگوں میں گھس گیا تاکہ 10 روپے اٹھا کر ماں کے لیے سر درد کی گولی خرید سکوں۔ جو ہی میں نے 10 روپے والے نوٹ پر ہاتھ رکھا تو بینڈ والے کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے اتنی زور سے اپنا پاؤں میرے ہاتھ پر مارا کہ درد کی شدت محسوس کر کے مجھے لگا کہ میرا ہاتھ کٹ چکا ہے۔ ظالم بینڈ والے نے یہیں اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے بوٹ کی مدد سے میرا ہاتھ مسلنا کچلنا شروع کر دیا، مگر شاید وہ بھول گیا کہ اس کے مد مقابل ایک بچے کا ہاتھ نہیں، ایک انسان کی اپنی ماں سے محبت کھڑی تھی۔ اس کے لاکھ کچلنے کے بعد میں نے 10 روپے کا نوٹ نہیں چھوڑا، اور جو ہی اس نے اپنا پاؤں اٹھایا میں لہولہان ہاتھ میں 10 روپے تھامے ماں کے پاس جا پہنچا۔ جب میری ماں گھر والی گلی مڑی تو میں سامنے والے میڈیکل سٹور پر جا پہنچا۔ وہاں سے ماں کے لیے سر درد کی گولی خریدی اور گھر واپس آ گیا۔ جب گھر آ کر گولیاں ماں کو دیں تو ان کا سوال تھا کہ گولیوں کے لیے پیسے کہاں سے آئے۔
اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ میرے زخمی ہاتھ کی حالت دیکھ کر رونے لگیں۔ میری ماں نے انتہائی محبت کے ساتھ میرے ہاتھ پر لگا زخم صاف کیا اور پھر مجھ سے پیسوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو سارا واقعہ سچ بتا دیا۔ واقعہ سن کر میری ماں آپ دیدہ ہو گئیں اور مجھے کہنے لگیں، اذان تم کو کہا بھی تھا میرے ساتھ نہ آؤ، تم اپنے پاپا کے پاس رہتے تو شاید تمہیں یہ چوٹ نہ لگتی۔ میں نے ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، مما جان اس دنیا میں تو دور کی بات، میں جنت میں بھی آپ کے بنا نہیں رہنا چاہوں گا۔ اس رمضان میں میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماموں کی موت کے بعد ماں ذہنی مریضہ ہو چکی ہے، مگر آج بھی انہیں وہ سب تکلیفیں یاد ہیں جو ان کی خاطر مجھے پہنچیں، جب کہ ان کو میری خاطر دی گئی اپنی ایک بھی قربانی یاد نہیں۔ واقعہ سچ کہتے ہیں کہ فقط خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں اور کیا نہیں ہوتی۔ والسلام۔